شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، قلب ہیبت سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا۔ مکرم ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم اللہ کے ولی کامل زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین جناب قبلہ پیر طریقت ولی کامل جناب خالد ظفیر قدوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشتی نظامی کے مزار نور پہ حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں، بارگاہ سید الاصفیاء میں، بارگاہ مشعل بزم وفا میں، بارگاہ چراغ خانہ صفا میں، بارگاہ جانے جہان اجتباء میں ہدیہ نعت پیش کریں جناب قبلہ نشائی صاحب۔ جیون میرا جیون میرا بیت رہا ہے، جیون میرا بیت رہا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے قائم اب تک بھرم میرا ہے، قائم اب تک بھرم میرا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا ہر سو چرچے تیری عطا کے، تیرے کرم نے خوب نوازا، ہر سو چرچے تیری عطا کے، تیرے کرم نے خوب نوازا، منگتوں کا کش کول برا ہے، منگتوں کا کش کول برا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیت رہا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے کیا کہنے کیا کہنے، دیکھا جب بھی تیری عطا کو، بھول گیا پھر اپنی خطا کو، دیکھا جب بھی تیری عطا کو، بھول گیا پھر اپنی خطا کو، کھوٹوں کا بھی کھوٹوں کا بھی نام چلا ہے، کھوٹوں کا بھی نام چلا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے جیون میرا بیت رہا ہے، آقا تیرے خاص کرم سے۔ کیا کہنے قبلہ نشائی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ میں بڑھتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب کی خدمت عالیہ میں۔ ڈاکٹر صاحب قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں خالق کائنات اعلان فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک کہ میں حبیب آپ ان کو بیان کر دیں میں بندوں کے بالکل قریب ہوں۔ تو جب رب بندوں کے قریب ہے تو اولیاء اللہ کی صحبت کیا ضروری ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ رب بندوں کی سنتا ہے، ٹھیک، قریب ہے، صحیح، پر وہ سب کی مانتا نہیں ہے۔ واہ یہ اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں سب کی مانتا ہوں، سنتا سب کی ہے، سنتا سب کی پر ہے، مانتا بعد لوگوں کی ہے۔ اور ان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرما دیا، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں
لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا دیں تو رب تعالیٰ ان کی اس قسم کی خاطر تقدیر بدل دیتا ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ان کو رد نہیں ہونے دیتا. کیا بات ہے. تو ہم ان کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں اور ان کی صحبت جو ہے ٹھیک ہے. دیکھیں قرآن مجید کا بنظر غائر مطالعہ کریں تو یہ جو صحبت صالحین ہے اس کی تو انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، آپ کی دعا ہے ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کی دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بھی دعا ہے توفنا مسلما ولا مفتونا اور الحقنا بالصالحین. یہ دعا یعنی صالحین کے ساتھ ہمارا حشر اور ان کے ساتھ جڑنا، یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا نا وتوفنا مع الابرار، وہاں پہ بھی یہ کہا ہے. واہ واہ. تو ان کریموں کی جو صحبت و سنگت ہے حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی آپ دیکھیں، حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں. کہا پیارے موسیٰ اور اعلیٰ مقام چاہیے تو ایک ہستی کی صحبت میں جائیے. حضرت خضر علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، اور آپ وہاں جا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ جی 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 هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. سبحان اللہ. جو رشد رب نے آپ کو عطا کیا ہے وہ مجھے عطا کریں. اور رشد کو عطا کرنے والے کا جو فاعل ہوتا ہے اس کو عربی میں مرشد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مرشد اور مرید کی اصطلاح بھی قرآن کی ہے. سبحان اللہ. آج ایک یہ بھی کہتے ہیں یہ کہاں سے مرشد والا آپ نے کلچر نکالا، یہ قرآن مجید میں ہے. اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ یہ بھی ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. رب جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو نہ اسے ولی عطا کرتا ہے نہ مرشد عطا کرتا ہے. اب اس تناظر میں آپ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب جس کو وہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو اگر معکوس پڑھیں تو بڑا لطف آئے گا. رب جس کو گمراہ کرتا ہے اسے ولی اور مرشد سے دور کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کو ہدایت دیتا ہے رب اسے مرشد بھی دیتا ہے، ولی بھی عطا کرتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی گائیڈ عطا کرتا ہے، کوئی نہ کوئی رہنما عطا کرتا ہے. حضرت جناب شعیب علیہ السلام کے پاس حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، 10 سال کی سنگت و معیت بخشی. حضرت اقبال نے کیا خوب کہا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. تو کوئی کریم مل جائے. کیا خوبصورت گفتگو جناب. سالوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا. کیا کہنے. کیونکہ مجھے مفتی صاحب نے بتایا، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا شعری ذوق ہے، یقیناً ہے. تو قبلہ مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کا جو حاصل ہے وہ شعر کے اندر یہی ہے، صحبت سالے تورا سالے کنن، صحبت تالے تورا تالے کنن. قبلہ مفتی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. میں یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، استدراج کیا ہے، معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے، اور کیا اللہ کا جو ولی ہے اس کے لیے کرامت لازم ہے؟ اچھا دیکھیں 3 چیزیں آپ نے کی ہیں. ویسے یہ لمبی اصطلاحات ہیں، ان پر گفتگو کروں گا تو ٹائم تو مجھے کرامت پہ کر دیں. اچھا میں اختصار سے، معجزہ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے، اور معجزہ کا معنی یہ ہے جو عقل کو عاجز کر دے. جہاں عقل کی رسائی نہیں ہوتی اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور یہ بات عقائد کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جو چیز نبی کے لیے بطور معجزہ ثابت ہو سکتی ہے وہ ولی کے لیے بطور کرامت ثابت ہو سکتی ہے، الا وہ معجزہ جو نبی کی نبوت کی دلیل ہو، وہ ولی کے لیے کرامت کے طور پر نہیں ہو سکتا. اور علامہ نصفی نے لکھا کہ کرامات الاولیاء حق، اللہ کے ولیوں کی جو کرامات ہیں وہ حق ہیں. اس پر دلائل صرف 2 چیزیں عرض کرتا ہوں قرآن میں موجود ہیں. اگر قرآن میں یہ چیزیں موجود نہ ہوتی تو لوگوں نے حدیث کی سند کا انکار کر کے یا کسی طریقے سے کرامات سے بھاگ جانا تھا. لیکن اللہ کریم کا نظام ایسا کہ اللہ نے کرامات اولیاء کو قرآن میں بیان کر دیا. اب جو چاہیں کر لیں، اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے. حضرت آصف بن برخیہ نبی نہیں ہے، اللہ کے ولی ہیں، اور شان ان کی یہ ہے اتنا بڑا تخت یمن سے شام میں پہنچانا، وہاں بیت المقدس میں پہنچانا ہے، اور پہنچانے کے لیے نہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں نہ کوئی مدد طلب کی ہے، اور ٹائم بھی کتنا لیا ہے. ایک اتنا سرکش جن جو ہے وہ اتنا ٹائم مانگتا ہے کہ وہ ہمارے آج کے حساب سے کچھ 4-5 گھنٹے بنتے ہیں. قبل ان تقوم من مقامک، کہ جب تک آپ اپنی یہ مجلس برخاست کریں گے تب تک میں لے آؤں گا.
जिन को अपनी ताकत पर ये नाज था। और यहाँ मैं एक खूबसूरत बात हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कुतुब आलम अलहाज मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की करूँ। आपकी मजलिस में वाज हो रहा था तो खतीब साहब ने काला इफरीतुम मिनल जिन जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा जिन बोला जी। तो आपने इस्लाह फरमाते हुए कहा मौलाना नबी की बारगाह में कोई बड़ा नहीं होता। वाह वाह। तो जिन सरकश तो है लेकिन बड़ा नहीं है नबी की बारगाह में। तो उसने कहा था मैं ले आऊंगा इतने घंटे में, तो आपने कहा जी नहीं। तो पता चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि इससे जल्दी लाने वाला भी मेरी मजलिस में मौजूद है, वाह वाह वाह। इसलिए उसको इनकार किया। अब वो शख्स कहता है अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ये तो सारे उलमा बैठे, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ये मिन जो है तबईदिया है कि जो जिसके पास किताब का बाज इल्म था, थोड़ा सा इल्म था, उसने कहा मैं ले आता हूं कितनी देर में, कि जब आपकी आंख की पलक झपकने से पहले, झपकने के बाद नहीं, पहले ले आता हूं। तो वो ले आए। तो ये चीज है कि अल्लाह का नबी दिखाए तो मुर्जा है, और अल्लाह के नबी की बरकत से अल्लाह के वली ने वो चीज ला के सामने रख दी और क़यामत तक आने वाले लोगों को बता दिया। खबरदार करामात का इनकार ना करना, ये कुरान से साबित है। हजरत बीबी मरियम का आप देखें पारा नंबर 3 में सूरह आल इमरान में कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी दाखिल हुए, कुल्लमा दाखला अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो उनके पास बेमौसम के फल थे, तब तो ये सहूलतें नहीं थी। इसके बावजूद कि हर फल वहां जब बंद दरवाजे में उनके पास मौजूद था तो उन्होंने यही पूछा था कि ये कहां से आया, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह। तो जो अल्लाह वहां बेमौसम फल पहुंचाता है इसको कहते हैं करामत। अब मसला ये बन गया कि लोगों ने अब इसको परखना शुरू कर दिया इन दौरे हाजिर की चीजों से। जी जब कैमरे नहीं थे तब करामतें होती थी, अब कैमरे हैं तो करामतें कोई नहीं है। अगर ये है तो जी पाकिस्तान का कर्जा क्यों नहीं उतरता, जी वली क्या कर रहे हैं, फलां फलां। तो मेरा एक सादा सा सवाल ये है, यही बातें अगर कोई मुल्हिद उठ के अल्लाह करीम की जात के बारे में कह दे कि ये सारे मुसलमान मानने वाले अल्लाह ताला को, मुसलमान मगलूब क्यों हो रहे हैं, क्या अल्लाह मदद नहीं कर सकता? तो असबाब पर नजर रखनी चाहिए। तो ये अल्लाह के औलिया की करामात का इनकार मोजज़ात के इनकार तक पहुंचाता है, मोजज़ात का इनकार इल्हाद तक पहुंचाता है। तो इसलिए पहली जो सीढ़ी है उस पर कदम न रखने दिया जाए ताकि ये फितनों का दरवाजा बंद हो जाए। क्या कहने जनाब किबला मुफ्ती साहब की खूबसूरत गुफ्तगू आपने समात की है, और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, और काला इफरीतुम मिनल जिन की जब बात की तो उन्होंने कहा नबी की बारगाह में कोई बड़ा नहीं होता। सर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला हुजूर के चचा जान हैं, तो किसी ने पूछा कि आप बताएं आप बड़े हैं कि वो बड़े हैं, फरमाया बड़े तो मेरे आका हैं, मैं 2 साल पहले आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं किबला डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर होता हूँ। मैं चाहूँगा कि ये औलिया अल्लाह की शान पे अपना कोई जामे मैसेज अता फरमा दें। बिस्मिल्लाह जी, माइक ज़रा प्लीज़। जिस तरह किबला मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया ना, ये हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहिमा का वाक़या, तो इसकी अगली आयत मुबारका में मेरे रब ने इरशाद फरमाया होनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, यानी सिर्फ करामत का तज़किरा नहीं है, ठीक है। अल्लाह के नबी ने दुआ करके ये बताया है कि वली के दर पे आके दुआ करना भी अंबिया की सुन्नत है। तो आपने दुआ की और मेरे रब ने उस दुआ को कबूल फरमाया, और फिर उस दुआ की सूरत में हज़रत सैयदना याहया अलैहिस्सलाम अता फरमाए। और हजरत ने इरशाद फरमाया कि मैं युद्लिल फलन ताजिद लहू वलिय्या मुर्शिदा, ये मसले हल हो गए। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपने भाई आमिर फयादी साहब को कि बड़ा खूबसूरत आज का प्रोग्राम हुआ, बड़े वाज़े मैसेज कुरान और हदीस की रोशनी में, और सारे मेरे फाजिल अहबाब ने अपने इल्म की बुनियाद पे इस बात को वाज़े किया है कि विलायत भी बरहक है और करामत भी बरहक है, और ये होना ही होना है। तो कई लोग ऐसे हैं कि वो हजरत आसिफ बिन बरखिया की करामतों को तो मान लेते हैं, वहाँ इनकार करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कुरान ने बयान किया है, लेकिन मौला अली की करामतों की बात आए तो कहते हैं सूरज भी वापस नहीं आ सकता, ये हो ही नहीं सकता। यार अगर वली हो हजरत सुलेमान का और उसके पास जबूर का थोड़ा सा इल्म हो, मिन तवीजिया की बात हो गई, थोड़ा सा इल्म जबूर का, उसे मेरा रब ये करामत अता फरमा सकता है। तो जिसे मेरे रसूल ने सब कुछ ही अता फरमा दिया है, सारे उलूम अता फरमा दिया है, तो उनकी करामतों का इनकार क्यों होता है? मेरे रसूल ने सीने के साथ लगा के कहा अली कि मैं अगर इल्म का शहर हूं तो इल्म का दरवाजा है, तो हमें उस रिवायत के लफ्जों पे भी एतराज हो जाता है, तो हम उलझना शुरू हो जाते हैं।
تو اس کا مطلب ہے جب تک منبع ولایت کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، آج کے زمانے میں حضرت خالد ظفر قدوائی کی ولایت بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہ بات جو بار بار سارے دوست کر رہے ہیں کیا اولیاء کا تذکرہ کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا کمال تو نہیں ہے نا کہ ہم ان کا تذکرہ کریں، وہ کروا رہا ہے ہم سے تذکرہ، اور اس نے کروانا ہے، اور وہ بھی ہر ایک کا نہیں کرواتا نا۔ جس طرح ابتدائن یہ بیان کیا قبلہ نے، ڈاکٹر صاحب نے، کہ دیکھیے میرے رب کی بھی یہ سنت ہے، وہ براہ راست ہر ایک سے کلام نہیں کرتا، وہ کہتا کل ہو اللہ احد، یہ توسل، یہ وسیلہ، یہ ذریعہ، یہ رستے سارے میرے رب نے خود سکھائے ہیں، خود بتایا ہے، اور اللہ بھی تو اس کی ہی مانے گا نا قاری صاحب، کیا بات ہے، جو اللہ کی مانے گا۔ ہم اللہ کی مانتے تو ہے کوئی نہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں مانتا، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ خیرات کی طرف جائیں، نہ سچ بولیں، نہ کسی سنت پہ آپ عمل کرنے والے بنے، اور پھر اعتراض ہوتا ہے کہ رب ہماری بات نہیں مانتا، تو داتا کی کیوں مانتا ہے، غریب نواز کی کیوں مانتا ہے؟ کیونکہ وہ تو غریب نواز ہے نا، وہ نرے مسلمان نواز تو ہیں نہیں، ان کے در پہ کوئی بھی جائے تو میرا رب اسے عطا فرمائے گا۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں برحق ہیں، جب میرا رب ہدایت عطا فرمائے تو پھر یہ روشنی نصیب ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت گفتگو قبلہ سید بادشاہ نے کی ہے، اور یقین کریں مولا کائنات کا اپنے ذکر شروع کیا، میرا تو جی چاہتا ہے یہاں کلی ڈال کے بیٹھ جاؤں جب ذکر علی ہوتا ہے، لیکن میں نے آخر میں وقفے کی جانب بڑھنا ہے۔ مفتی صاحب سے میں چاہوں گا، کیونکہ آپ شیخ الحدیث ہیں، میں چاہوں گا کہ جامع معنی پیغام اپنی طرف سے عطا فرمائی۔ دیکھیے قاری صاحب ابھی مجھے آرڈر آ گئے بریک کا، آپ کی اجازت سے بڑی شفقت ہوگی کیونکہ ہم پابند ہیں، اور انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد، قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا، قلب ہے بد سے لرزاں ہے انسان کا، مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا